جب ہم مادی وجود میں رہتے ہوئے اتنی بڑی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ خیال کے علاوہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، انفارمیشن کے علاوہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، تو جب کوئی بندہ اس طرف توجہ نہیں کرتا کہ انفارمیشن کیا ہے، خیال کیا ہے، کہاں کس طرح ہم زندہ ہیں، کیوں ہم مر جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، باڈی میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن نہ ہم سن سکتے ہیں، نہ ہم سونگ سکتے ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم بول سکتے ہیں، نہ ہم پکڑ سکتے، کیوں؟ ہاتھ موجود ہے، آنکھ موجود ہے، کان موجود ہے، پیر موجود ہے، نہیں چل سکتے، نہیں حرکت کر سکتے، سب چیز موجود ہے، دل بھی موجود ہے، ہر چیز اسی طرح موجود ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی کیوں موجود، جسم موجود ہونے کے باوجود کیوں اس کے اندر حرکت نہیں ہے؟ تو جب آپ سوچیں گے تو ظاہر ہے آپ کو یہ خیال آئے گا کہ وہ انرجی، وہ توانائی جو زندگی بن رہی تھی، جو جسم میں خون کے ساتھ دوڑ رہی تھی، وہ ختم ہو گئی، جہاں سے توانائی آ رہی تھی وہاں سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں سوچیں گے تو وہ آنکھ والا حساب ہوگا کہ آپ نے ایک آنکھ کو جب استعمال نہیں کیا تو آنکھ کے اندر وہ صلاحیت جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اور ان صلاحیتوں سے متعلق جو دماغ میں سیلز ہے وہ مردہ ہو گئے، ان سے آپ نے کام ہی نہیں کیا، مردہ ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ جس آنکھ سے آپ نے کام کیا وہ آنکھ آپ کی کرامت نہیں۔ تو اسی صورت سے جب کسی آدمی کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ یہ سوچنا کیا ہے، بولنا کیا ہے، مرنا کیا ہے، جینا کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، کیا سلسلہ ہے جو کہیں سے ایک اطلاع مسلسل آ رہی ہے، ایک اطلاع مسلسل جا رہی ہے، کبھی اطلاع آتی کھانا کھا لو، کبھی اطلاع آتی سو جاؤ، کبھی اطلاع آتی اٹھ جاؤ، کبھی اطلاع آتی دوڑو، کبھی اطلاع آتی لیٹ جاؤ، اور آدمی اس اطلاع کا پابند ہے، وہ کرنے پر مجبور ہے جو اسے اطلاع دے۔ تو یہ صورت اگر مادی وجود میں رہتے ہوئے انسان کے اندر پختہ ہو جائے تو اس کے اندر سے وہ سیل جو سیل آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جسم جو ہے انرجی کے بغیر نہیں چل سکتا اور انرجی کہاں سے آ رہی ہے، وہ سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، بے صلاحیت ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، اب یہ سوچ نہیں سکتے، اب یہ سن نہیں سکتے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ گہرے پردے ڈال دیے، یہ دیکھ نہیں سکتے، اب یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ اس لیے عذاب میں مبتلا ہے کہ جو دماغ کے اندر سیلز تھے، خلیے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیے تھے، جب آپ نے تفکر نہیں کیا وہ سیل آپ کو استعمال نہیں ہوئے، نتیجے میں وہ ڈیڈ ہو گئے۔ جب ڈیڈ ہو گئے تو ظاہر ہے بور لگ گئی، اب اس مری ہوئی چیز زندہ نہیں ہوتی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، بڑے عالم فاضل تھے، کہ صاحب جب اللہ نے دل پہ مہر لگا دی، کان پہ مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ میاں بھی عجیب ہے کہ خود ہی مہر لگا دی، خود ہی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، خود ہی کہتے ہیں تعاون علیم، ابھی یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگانے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ اگر آپ اس ہاتھ کو استعمال کریں گے تو یہ ہاتھ میں حرکت رہے گی، اگر آپ اس ہاتھ کو استعمال نہیں کریں گے یہ ہاتھ آپ کا سوکھ جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ ہاتھ کو استعمال نہ کریں، یوں ہی رکھیں، 15 دن کے بعد مجھ سے آ کے ملیے گا، ہاتھ کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ کبھی تجربہ کریں، انرجی آپ کی آ رہی ہے ہاتھ کے اندر،
آپ نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ اب مجھے ہاتھ ہلانا نہیں ہے، اس کے مطلب آپ نے اس انرجی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جب انرجی اس ہاتھ کے اندر دوڑے گی ہی نہیں ہے تو رگیں سوکھ جائیں گے، آپ کا ہاتھ بھی سوکھ جائے گا۔ تو انسان عجیب و غریب ہے انسان، کہ وہ کبھی اس بات کو سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ میں جو زندہ ہوں کیوں، میں مر جاتا ہوں تو کیوں مر جاتا ہوں۔ سب یہ کہتے ہیں یہ اللہ میاں کے پاس چلا گیا، بھئی اللہ میاں کے پاس تو چلا گیا، لیکن کیوں چلا گیا؟ کیا ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی جس کی بنیاد پر آدمی اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا، اس کے اوپر موت وارد ہو گئی؟ بات وہ یہ ہے کہ جو دماغ کے اندر آپ کے سیلز ہیں، خلیے ہیں، جن خلیوں کی ذمہ داری ہے آپ کو سنوانا، آپ کو دکھانا، آپ کو محسوس کرانا، وہ ان کو انرجی آنی بند ہو گئی، کیونکہ توانائی آنی بند ہو گئی، اس لیے وہ سیلز ختم ہو گئے، مر گئے یا معطل ہو گئے۔ روحانی انسان جتنے بھی ہیں ان کا ایک ہی مشن ہے، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں سال جب سے دنیا آئی انہوں نے دوسری بات نہیں کی، ایک ہی بات کہی کہ انسان جب حرکت کرتا ہے، انسان جب سوچتا ہے، انسان جب کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کی اپنی ذاتی حرکت نہیں ہے، کہیں سے حرکت آ رہی ہے تو انسان حرکت میں ہے، اگر حرکت نہیں آ رہی ہے تو انسان حرکت میں نہیں ہے۔ وہ حرکت کہاں سے آ رہی ہے؟ اس حرکت کا سورس تلاش کرنا ہی روحانیت ہے۔ روحانی علوم ہی ہے جو اس حرکت کے سورس کو بتاتی ہے، اور انسان کے اندر دو سیلز کام کر رہے ہیں۔ ایک سیلز وہ ہیں جو آپ کو مادی وجود کے ساتھ کسی چیز کو دکھا رہے ہیں، جیسے میں نے پچھلے دفعہ مثال دی تھی اینک کی، جس رنگ کی آپ چشمہ لگا لیں گے اس رنگ کی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ مادی وجود میں دکھانے والی چیز جو ہے براہ راست ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں، کہیں سے انہیں توانائی ملے گی تو وہ متحرک ہوں گی صلاحیتیں، اور اگر توانائی نہیں ملے گی تو صلاحیتیں متحرک نہیں۔